اللہ اکبر، توحید کے نام پہ جو گھنونا کھیل کھیلا جا رہا ہے اور جو دلوں کے اندر بغض رسول پیدا کیا جا رہا ہے اس توحید کے نام پر، کیا صرف ہم ہی خدا کو مانتے ہیں؟ ملتان میں کینٹ میں ایک چرچ ہے اور وہ ہے بھی ان کیتھولک فرقوں والوں کا ہے، پروٹیسٹنٹ کا نہیں ہے، کیتھولک فرقے کا ہے۔ ملتان کینٹ میں جو چرچ ہے اس کے جو پادری صاحب ہیں ان سے میل جوڑ رہتی ہے، ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ ابھی رمضان سے پہلے، وہ رمضان کے آخری عشرے میں، اور اس بات کا تعلق میری تقریر سے نہیں ہے، میں صرف یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ذرا ذہن میں سوچیے گا کہ غیر مسلم مسلمانوں کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں۔ رمضان کے آخری عشرے میں میں آ رہا تھا، ادھر ٹینٹ سے گزر رہا تھا تو وہ بھی گزر رہے تھے، انہوں نے مجھے دیکھا، وہیں انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور کم از کم یہ تھا کہ گاڑی روکے، خیر میں نے گاڑی روکی، آئے ملے، کہنے کہ قاضی صاحب 1-2 منٹ کی بات آپ سے کرنی ہے۔ میں نے کہا فرمائیں۔ کہنے کہ آپ دن رات کبھی یہودیوں کو، کبھی ہم عیسائیوں کو، کبھی غیر مسلموں کو آپ برا بھلا کہتے رہتے ہیں، گالیاں دیتے رہتے ہیں۔ کہنے کہ قاضی صاحب آپ کو پتہ ہے یہ پیپسی کمپنی کس کی ہے؟ یہ پیپسی کمپنی، پیپسی جو پیتے ہیں، یہ پیپسی کمپنی کس کی ہے؟ یہودیوں کی کمپنی ہے۔ یعنی کہ یہ یہودیوں کی کمپنی ہے۔ یہ یہودی جو ہے یہ آپ مسلمانوں کے مقدس مہینے رمضان کے احترام میں ہر سال کبھی 5 روپے کبھی 10 روپے اپنی مصنوعات میں کمی کرتے ہیں آپ کے مقدس مہینے کے احترام میں۔ یہ یہودیوں کی کیفیت ہے۔ کہنے کہ قاضی صاحب کبھی آپ نے اپنے مسلمانوں کا حال دیکھا؟ کہنے کہ جو انگور رمضان سے پہلے جو 100 روپے کلو تھا نا، رمضان شروع ہوتے کے ساتھ ہی 200 روپے کلو پہ پہنچا ہوا تھا۔ کہنے لگے آپ ہمیں گالیاں دیتے ہیں، جائیے اپنے مسلمانوں کو گالیاں دیجیے گا۔ جو اپنی قوم سے وفا نہ کر سکیں، جو اپنے دین سے وفا نہ کر سکیں، جو اپنے مسلمان بھائیوں سے وفا نہ کر سکیں، وہ کسی سے کیا وفا کریں گے؟ آج پوری دنیا جانتی ہے کہ اگر اس پوری دنیا کے اندر اگر کوئی بے وفا قوم ہے تو وہ صرف مسلمانوں کی۔ کہنے کہ یہی وجہ ہے کہ ہمیں جب بھی کوئی کرائے کے لوگ خریدنے ہوتے ہیں نہ ہم کبھی ہندوؤں کے پاس جائیں گے، نہ سکھوں کے پاس جائیں گے، نہ کسی ہم یہودی کے پاس جائیں گے، نہ کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والوں کے پاس جائیں گے۔ ہم جب بھی جائیں گے مسلمانوں کے پاس جائیں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ وہ قوم ہے کہ جو اپنے ساتھ بھی وفا نہیں کر سکتی۔ یہی کھیل تو افغانستان میں کھیلا ہے۔ آج جو طالبان اور طالبان کا چکر جو بنا یہی کھیل تو ہوا۔ یہ ڈالر اور پاؤنڈ سے خریدے گئے، اللہ اکبر، جب وہ ڈالر اور پاؤنڈ بند ہو گئے تو پھر نتیجہ یہ نکلا کہ تباہیاں مچانا شروع کر۔ اللہ، ہماری اصل منزل اللہ کی معرفت، ہماری اصل منزل اللہ کی معرفت۔ کیا صرف ہم خدا کو مانتے ہیں؟ کیا یہودی خدا کو نہیں مانتا؟ مانتا ہے۔ عیسائی مانتا ہے۔ اور کس طرح مانتے ہیں؟ یہی پادری صاحب جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ رمضان سے پہلے ایک دفعہ میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگے کہ قاضی صاحب آپ سے ایک چند باتیں کریں کہ دوست بھی ساتھ تھے، وہ بھی کراچی میں کسی چرچ کے پاس نہیں، کہنے جی آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ ہمیں مشرک کیسے رہتے ہیں؟ آپ ہمیں مشرک کیوں کہتے ہیں؟ مجھے آپ بتائیں گے ہم عیسائیوں کو مشرک کیوں کہتے ہیں؟ آپ اگر کچھ بولیں گے تو میں تقریر کرتا ہوں، ورنہ میں نہیں کرتا۔ نہیں، سبحان اللہ تو کئی اچھی بات ہے مجھے، کیونکہ میں بھی طالب علم رہا ہوں، مجھے یاد ہے کتاب ہم کھول کے بیٹھے ہوتے تھے، نگاہیں ہماری جمی ہوئی تھی، کسی نے آ کے پوچھا بھائی کیا پڑھ رہے ہو؟ پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہو،
کتاب بھی کھلی ہوئی ہے، نگاہیں بھی جلی ہوئی ہیں، پھر کیوں نہیں یاد نہیں کیا پڑا؟ اس لیے کہ ذہن تو کہیں اور ہے نا بھائی. آپ کی نگاہیں بھی میرے پر جمی ہوئی ہیں، سبحان اللہ بھی کہہ رہے ہو، بھائی میں پوچھ کیا رہا ہوں جی پتہ نہیں کیا پوچھا. تو آپ ذرا ہلکا ہلکا سا مجھے جواب دیتے جائیں گے تو بات بنتی جائے گی. ہم عیسائیوں کو کیوں مشرک کہتے ہیں؟ کہ وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. ان پادری صاحب نے اپنی مقدس کتاب کھولی، عیسائیوں کی مقدس کتاب کا نام کیا ہے؟ انجیل. انجیل مقدس کھولی، انجیل کا پہلا صفحہ آخری پیرا اس کا متا کی انجیل. انہوں نے انگلی رکھی، کہا کاظمی صاحب پڑھے کیا لکھا ہے اس کے اندر. اب اس کے اندر کیا لکھا ہے؟ اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ روح القدس نے مریم کو پھونک ماری جس سے مریم حاملہ ہوئی. روح القدس نے مریم کو پھونک ماری جس سے مریم حاملہ ہوئی. یہ عیسائیوں کی مقدس کتاب بتا رہی ہے. مجھ سے کہنے کے قاضی صاحب یہ بتائیے آپ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ عیسیٰ کی پیدائش کے بارے میں آپ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ تو ایمان سے بتائیے ہمارا قرآن بھی یہی بات کہتا ہے یا نہیں کہتا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری جس سے حضرت مریم حاملہ ہوئی. ہمارا قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، عیسائیوں کی انجیل بھی یہی کہہ رہی ہے. کہنے کے کاظمی صاحب ہمیں کیوں آپ مشرک کہتے ہیں؟ جو بات آپ کا قرآن کہہ رہا ہے وہی بات تو ہماری کتاب بھی کہہ رہی ہے، مقدس کتاب کہہ رہی ہے. ہم نے جو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا تو نعوذ باللہ ہم نے کوئی اللہ کی اور مریم کی شادی نہیں کرائی ہے. ہم نے کوئی اللہ کے اور مریم کے کوئی ناجائز یا جسمانی یا کوئی جنسی تعلقات نہیں قائم کیے ہیں. یعنی کہ ہم جو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں وہ اس اعتبار سے کہتے ہیں جیسے میں آپ سے پوچھ لوں کہ آپ یہ بتائیے آپ کس کے بندے ہیں، تو کیا کہیں گے آپ؟ اللہ کے بندے. یعنی آپ نے کہا کہ اللہ کے بندے ہیں، عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں. ہم نے کہا عیسیٰ خدا کا بیٹا. کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا تو ہمارے قرآن نے فوراً کیا جواب دیا؟ اللہ کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد. یہ جواب دیا قرآن. ٹھیک ہے، ان کا اسی آیت سے آپ ہمارے پر شرک کا فتویٰ لگاتے ہو. میں اسی آیت سے ثابت کروں گا کہ مشرک ہم نہیں ہیں، مشرک آپ خود ہیں. میں نے کہا جی فرمائیں کیسے؟ کہنے کہ یہ بتائیے شرک کی تعریف کیا ہے. جب اس نے مجھ سے شرک کی تعریف پوچھی ہے نا، میں پھر وہی سمجھا یہ مجھے کس راہ پہ لے کے جانا چاہتا ہے. میں نے کہا پادری صاحب اب ایک آپ سے التجا ہے، اب سوال بھی آپ خود کریں، جواب بھی خود دیں. جب آپ کی گفتگو ختم ہوگی نا پھر میں اپنی بات شروع کروں. اب سوال بھی خود کرو، جواب بھی خود دو. میں نے کہا آپ نے سوال کیا شرک کی تعریف کیا ہے اسلام کی، اب آپ خود بتائیں اسلام کی شرک کی تعریف کیا ہے. تو ان کا جی شرک کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں کسی کو شریک کرنے کا نام شرک ہے. یہی تعریف، اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں کسی کو شریک کرنے کا نام شرک ہے. کہنے کہ جب یہ تعریف یہ ہے شرک کی تو اللہ جو ہے جس کو آپ اللہ کہتے ہیں اس کی صفت کیا ہے؟ آپ کا قرآن بتا رہا ہے کہ اس کی صفت یہ ہے کہ وہ لم یلد و لم یولد ہے. وہ لم یلد و لم یولد ہے. اللہ کو کسی نے جنا ہے؟ اللہ نے کسی کو جنم دیا نہیں دیا. جو نہ کسی سے جنم جس نے لیا ہو اور نہ کسی کو جنم دیا ہو لیکن وہ پھر بھی موجود ہو، وہ کون ہے؟ اللہ ہے. ٹھیک ہے. کہنے کہ قاضی صاحب یہ بتائیں گے کہ جبرائیل علیہ السلام کو کس نے جنم دیا ہے؟ بتائیں گے آپ؟ حضرت جبرائیل کے ابا کا نام
ان کی اماں کا، ان کی بیوی کا، ان کے بیٹے کا؟ کوئی ہے جبرائیل کا ابا؟ جبرائیل کو کسی نے جنم دیا؟ جبرائیل نے کسی سے جنم لیا؟ نہیں، لیکن پھر بھی جبرائیل ہے نا، تو شرک کی یہی تو تعریف، تو اس کا مطلب کہ یہ ہو کہ ایک جبرائیل نہیں بلکہ کروڑوں اربوں فرشتے، سب کے سب لم جلید و لم یولد ہیں، وہ تو سب آپ کے خدا ہیں۔ میرے ساتھ ایک ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، پتہ نہیں ان کو کیا تکلیف ہوئی، وہ اسی وہ بول پڑے، کہنے کہ یہ تو فرشتے تو نور ہیں۔ پادری صاحب نے وہی پکڑا اس کو، انہوں نے کہا فرشتے نور ہے نا، تو میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ کہنے کہ اللہ نور السماوات والارض کہتے ہو نہیں کہتے؟ میں بھی تو نور کی بات کر رہا ہوں نا، اس لیے مثال بھی نور کی دے رہا ہوں تاکہ تمہیں بھاگنے نہیں دوں گا میں تمہیں۔ ہم نے تو ایک ہی سب کو اللہ کا بیٹا کہا، آپ تو سب کے سب اللہ کے بیٹے بنے کھڑے ہو، کروڑوں اربوں فرشتوں کو خدا بنائے کھڑے ہو، اور مشرک ہمیں کہتے ہیں۔ اللہ، جب ان کی بات ختم ہوئی تو پھر میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جی آپ کی بات ختم ہو گئی؟ کہنے کی جی ختم ہو گئی۔ میں نے کہا پادری صاحب اب میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ نے جو شرک کی جو تعریف بیان کی ہے نا، اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں کسی کو شریک کرنے کا نام شرک ہے، یہ جو اسلام کی جو تعریف آپ نے بتائی ہے، تو سب سے پہلے تو آپ یہ ثابت کر کے دکھا دیں کہ یہ اسلام میں آئی کہاں ہے یہ تعریف، قرآن کی کون سی آیت میں لکھی، کون سی قرآن کی آیت ہے جس میں یہ تعریف آئی؟ اور اگر آپ نہیں دکھا سکتے تو آئیے میں آپ کی انجیل میں دکھاتا ہوں یہی تعریف لکھی، میں تورات میں دکھاتا ہوں یہی تعریف لکھی ہوئی۔ میں نے کہا خدا کے لیے پادری صاحب بہت آپ نے دولتیں بانٹ دی، لوگوں کو خرید لیا، اللہ اکبر، ارے ہم وہ دولتوں میں بکنے والے لوگ نہیں ہیں۔ پادری صاحب جو اسلام کی تعریف ہے وہ بیان کریں، پھر اعتراض کریں۔ کہنے لگے جی تو پھر آپ بتا دیجیے اسلام کی کیا تعریف ہے۔ میں نے کہا یہ میں بتاتا ہوں آپ کو اسلام کی کیا، میں قرآن سے بتاتا ہوں اسلام نے کیا تعریف بیان کی۔ عزیزان محترم، میں عمر کے آخری حصے میں ہوں اور مرنا آپ نے بھی ہے میں نے بھی ہے، اور میں یہ بات اس لیے چھیڑ رہا ہوں کہ جب پہنچوں گا رب کی بارگاہ میں وہ پوچھے گا تجھے جس منصب پہ بٹھایا تھا اس کا حق ادا کیا یا نہیں۔ میں آج آپ کو محبت رسول کا درس نہیں دے رہا ہوں، میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جس کے لیے رسول آیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس الوہیت کی آڑ کے اندر لوگوں نے ہمارے سینوں سے محبت رسول نکالی ہے، آج میں اسی الوہیت کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ اور اگر الہ کا صحیح تصور تمہارے ذہن میں بیٹھ گیا، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، پھر تم دیکھو گے کہ تمہارے سینوں سے بھی محبت رسول کی وہ بو آئے گی، جیسے میرے نبی نے ابو بکر کے لیے کہا تھا کہ مجھے ابو بکر کے اللہ جسم سے جلنے کی بو آتی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا ابو بکر کا جگر میری محبت میں جلتا ہے۔ اللہ، میں نے کہا یہ اب میں آپ کو اسلام کی قرآن کی تعریف بتاتا ہوں۔ اچھا کیا خیال ہے آپ کا؟ کیونکہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، کوئی بھی دین لے لیجیے، جہاں خدا کا تصور ہے، آپ ان کے ذرا دین کو پڑھیے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کا عقیدہ کیا ہے خدا کے بارے میں۔ تو ان کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں خدا وحدہ لا شریک، خدا وحدہ لا شریک،
کبھی پڑھیے ہندوازم کو پڑھیں، ہندوؤں کی وید کو دیکھیں، حالانکہ ہزاروں دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں، لیکن ان کا جو سب سے بڑا خدا ہے ہندوؤں کا، اور آپ کو پتا ہے ہندوؤں کے سب سے بڑے خدا کا نام کیا ہے؟ ہندو کے سب سے بڑے خدا کا نام بھگوان نہیں ہے، ان کے سب سے بڑے خدا کا نام رام نہیں ہے، ان کے سب سے بڑے خدا کا نام سیتا نہیں ہے، ہندوؤں کے سب سے بڑے خدا کا نام ہے ایشور۔ ایشور پڑھیے وید میں ایشور کے بارے میں کیا لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایشور وحدہ لا شریک۔ آپ اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ پھر کیا ہندوؤں کے خدا کو مان لیں؟ کیا عیسائیوں کے خدا کو مان لیں؟ کیا یہودیوں کے خدا کو مان لیں؟ ارے وحدہ لا شریک کہہ رہے ہیں۔ آپ بھی جاؤ مرکز توحید میں، توحید مسجد میں ممبر پہ کھڑا ہوگا نا مولوی، وحدانیت پتہ کیسے بیان کرتا ہے؟ وحدہ وحدہ وحدہ، تین دفعہ کہتا ہے۔ یہ تین دفعہ کیوں کہہ رہا ہے بھائی؟ مجھے بتا تو صحیح، اپنے آپ کو زیادہ خدا کا ٹھیکیدار بنانے کے لیے؟ اللہ اکبر۔ حسینہ نے موت ذرا سوچی، میں کسی یہودی کے خدا کو نہیں مانتا، میں کسی عیسائی کے خدا کو نہیں مانتا، میں کسی ہندو کے خدا کو نہیں مانتا، میں کس خدا کو مانتا ہوں؟ میں اس خدا کو مانتا ہوں جو محمد کا خدا۔ اور یہی تو فرق ہے یہودیت کے خدا میں اور اسلام کے خدا میں، جو میں نے آپ کو آغاز میں بتایا کہ یہودی کا عقیدہ خدا کے بارے میں مانگ اس ذات سے جو کسی کی محتاج نہیں، اور مسلمان کا عقیدہ خدا کے بارے میں میرے نبی کے دیکھ، میرے نبی کے اسوہ حسنہ کو دیکھ، پیٹ پہ پتھر باندھے، آسمان سے کچھ نہیں اتر رہا، میرے نبی کی آنکھ بھوک سے دل بلا رہی ہے، کچھ نہیں اتر رہا، میرے نبی کے اعصاب بھوک سے تنگ ہے، آسمان سے کچھ نہیں اتر رہا، لیکن جب میرا نبی اپنے قوت بازی سے قوم لے کر جب اٹھتا ہے تو پھر عالم کیا ہوتا ہے؟ آج پوری دنیا مدینہ کا صدقہ کھاتی ہے۔ اور میرا نبی بتاتا ہے لیس للانسان الا ما شاء، اوپر سے کچھ نہیں آئے گا، کچھ نہیں آئے گا۔ ارے اٹھ، اپنے ہمت سے کام لے، قوت بازی سے کام لے، اور جب تو ہمت سے کام لے گا تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ جب تک ہمت سے کام نہیں لیا تو 5 کلو آٹا مانگتا ہے، یا اللہ 5 کلو دے دے، 5 کلو دے دے، اور نہیں آتا، لیکن جب ہمت سے کام لیتا ہے تو 5 کلو نہیں 5000 من پیدا کر لیتا ہے۔ اللہ عزیزان محترم، آج تو ہمارا یہ عقیدہ توحید ہی تو خراب ہوا۔ جب عقیدہ توحید خراب ہو گیا، نتیجہ یہ ہوا کہ توحید سے متعلق جتنے بھی معاملات تھے سارے ہی خراب ہو گئے۔ اس لیے توکل علی اللہ، یہ ابھی سیلاب کے دنوں میں ہم گئے ہوئے تھے کچھ سیلاب زدہ علاقوں کے اندر، لوگوں کو دیکھ بھال کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ایک جگہ میں ایک بستی میں ایسا پہنچا، چاروں طرف پانی، بستی ملیا میٹ ہو گئی، صرف ایک جگہ، کچھ جگہ ایسی جو اونچی تھی وہ جگہ بچی ہوئی تھی، اور سارے بستی کے لوگ وہاں جمع تھے، اور ہم خود کشتی میں بیٹھ کر گئے۔ اور وہاں جب پہنچے تو لوگ ہمیں بتانے لگے کہ جناب آج 3 دن ہو گئے ہمیں کھانے کو کچھ نہیں ملا، 3 دن ہو گئے۔ یہ ابھی باتیں ہو رہی ہیں، وہ رو رہے ہیں، بچے چیخ رہے ہیں، یہ بھی ہمیں بھی بڑا ترس آ رہا ہے۔ درخت کے سائے کے نیچے ہم بیٹھے ہوئے تھے تو یکدم درخت کے اوپر کسی پرندے نے بیٹھ کی، اوپر بیٹھے ہوئے کسی پرندے نے بیٹھ جب کی، وہ ظاہر جب سامنے گری تو ایک فطرت انسانی ہے، یکدم آدمی کی نگاہ اوپر اٹھتی ہے کیا چیز ہے۔ جیسی جو میری نگاہ اوپر اٹھی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کوا بیٹھا، کوا، اور اس کی چونچ میں پوری روٹی دبی ہوئی تھی، پوری روٹی۔
اور میں حیران رہ گیا، ذہن میرا اس طرف چلا گیا، رب کریم یہ تیری اشرف المخلوق، یہ انسان تیری اشرف المخلوق وہ ہے، تیری مخلوق ہے، سب سے اشرف مخلوق ہے، یہ 3 دن سے بھوکی ہے اور کپڑے کے چوچ میں پوری روٹی دبی ہوئی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو آواز آئی دل سے، وجہ یہ ہے کہ کبا وہ ہے کہ جس کے پاس توکل علی اللہ ہے، اور یہ انسان وہ ہے جس کے پاس توکل علی اللہ نہیں ہے۔ محترم اگر ایک پرندہ بھی توکل کرتا ہے تو وہ کہتا ہے میں بھوکا نہیں چھوڑوں گا تجھے، لیکن اے انسان تو اشرف المخلوق ہونے کے باوجود بھی تجھے نہ خدا کی معرفت ہے نہ خدا پہ توکل ہے تجھے۔ اللہ اکبر۔ آج اسی چیز کی تو حضور سزا بھگت رہے ہیں، آج جو دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں وہ اسی بات کے لیے ذلیل ہو رہے ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں ملنی کہاں سے تھی؟ یہ ساری چیزیں ملنی تھی تو اس ہستی سے جو یہ ساری چیزیں دینے کے لیے آیا تھا، یہی چیزیں دینے کے لیے تو آیا تھا نبی۔ اور آج جب نبی کا دامن ہاتھ سے چھوٹا ہے، نتیجہ یہ ہوا کہ نہ خدا ہی ملا، نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ چلو چلو، خدا کے لیے تمہاری منزل محمد الرسول اللہ، ہمارا مرکز نگاہ محمد الرسول اللہ، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں کوئی اور بکر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ خدا ملے گا تو محمد کے دامن سے ملے گا۔ آپ کتنی توحید بیان کرنا شروع کر دیں، کتنی وحدانیت بیان کرنا شروع کر دیں، میں کسی کی توحید کو نہیں مانتا، میں مانتا ہوں تو اپنے نبی کی توحید کو مانتا ہوں۔ میں نے پادری صاحب سے کہا آئیے اب میں آپ کو قرآن میں دکھاتا ہوں اسلام کی شرک کی تعریف کیا ہے۔ تو یہ بھی بات اس کر دوں خدا کے لیے، جس کے ذہن میں یہ تعریف تھی نہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں کسی کو شریک کرنے کا نام شرک ہے، اگر ابھی تک غلط فہمی میں رہے تو آج سے یہ غلط فہمی چھوڑ دیں۔ قرآن کی آیت بتا رہا ہوں، شرک کی تعریف بتا رہا ہوں جو قرآن نے بیان کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ فرماتا ہے شرک یہ ہے کہ مجھ رب العالمین کے برابر کسی کو سمجھنا، یہ شرک ہے۔ مجھ رب العالمین کے برابر کسی کو سمجھنا یہ شرک ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ چیزیں قرآن میں بے شمار جگہ اللہ نے شرک کی تعریف کے ضمن میں سکھائی بھی ہے۔ اللہ مثال کے طور پہ مجھے یہ بتائیے یہ رب کس کی صفت ہے؟ بھائی بولو گے تو ٹھیک ہے، نہیں بولو گے تو رب کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے نا۔ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ ایک ہی رب ہے یا اور بھی ہے؟ ایک رب ہے، مکرو گے تو نہیں؟ اللہ۔ اب یہی رب کا لفظ اللہ قرآن میں کس کے لیے استعمال کر رہا ہے؟ کس کے لیے؟ والدین کے۔ کیا فرما رہا ہے اللہ؟ اللہ فرماتا ہے کما ربیانی صغیرا، کما ربیانی صغیرا، جو بچپن میں جو تیرے رب تھے، جو تیرے بچپن کے رب تھے، جو تیرے بچپن کے رب تھے۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ پالنے والے کو۔ کس نے پالا ہمیں؟ ماں باپ نے پالا؟ نہیں پالا، ماں باپ نے پالا۔ اس لیے رب کریم ماں باپ کے لیے رب کا لفظ استعمال کر رہا ہے کما رب یعنی صغیرا۔ تو کیا اللہ ہمیں شرک کی تعلیم دے رہا ہے؟ اللہ کے سوا کسی کو رب کہنا شرک ہے، اس کی ذات اور اس کی صفات میں شریک کرنا تو اللہ میں شرک کی تعلیم دے رہا ہے۔ اللہ تو خود کہہ رہا ہے کہ تیرے ماں باپ جو ہیں وہ تیرے رب ہیں۔
ارے اللہ یہی شرک کی تعلیم ہی تو بتا رہا ہے، فرما رہا ہے ارے ماں باپ کو رب کہہ سکتا ہے، ان کو رب کہنا شرک نہیں ہے، لیکن شرک کیا ہوگا؟ وَإِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ارے مجھ رب العالمین کے برابر اگر سمجھے گا تو پھر شرک ہوگا۔ تیرے ماں باپ تیرے لیے رب ہیں، کیسے رب ہیں؟ تیری ماں جب تو روتا تھا، تیری ماں تجھے دودھ پلاتی تھی یا نہیں پلاتی تھی؟ لیکن اگر ساتھ کوئی اور بچہ بھی پڑا ہوا رو رہا ہوتا تو تیری ماں جا کے اس کو بھی دودھ پلا دیتی تھی؟ نہیں پلاتی۔ تیری ماں تجھے پلا دیتی تھی، اوروں کو نہیں پلاتی۔ تیرا باپ تیری ضرورت پوری کر دیتا تھا اور بچوں کی ضرورت پوری نہیں کرتا۔ ارے تیرے رب ہیں، تیرے رب ہیں، لیکن میں کیسا رب ہوں؟ ماں باپ کے لیے صرف رب کا لفظ استعمال کیا، صرف رب، لیکن جب اپنے لیے رب کا لفظ استعمال کیا پھر خالی رب نہیں کہا بلکہ کیا فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ کیا بات، بے شمار جگہ میں۔ اور یہ ماں باپ کے بارے میں اللہ کیوں ایسے ایسے الفاظ استعمال کر رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یاد رکھنا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلی جو تربیت گاہ ہے، جو سب سے پہلے تیری درس گاہ ہے، وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ تیرا گھر ہے، وہ ہمارا گھر ہے۔ ایمان سے مجھے بتائیے گا کہ یہاں سب اکثر لوگ شادی شدہ بیٹھے ہیں، بال بچے دار ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ اپنے گھر کو پرسکون دیکھنا چاہتے ہو، پر امن دیکھنا چاہتے ہو، یا بے سکون اور بد امن دیکھنا چاہتے ہو؟ پرسکون گھر کے لیے کیا دولت کا ہونا ضروری ہے؟ کیا اس گھر کا محل نما بنا ہوا ہونا ضروری ہے؟ کیا اس گھر میں زرق اور برق لباس ضروری؟ کیا اس گھر کے اندر مخملی بستر ضروری؟ یا پر سکون اور پر امن گھر کے لیے نیک اور فرما بردار اولاد ضروری ہے؟ ان ساری چیزوں میں کون سی چیز ضروری ہے؟ نیک اور فرما بردار اولاد۔ اگر گھر میں فاقہ بھی ہونا، آؤ میرے نبی کے دامن دیکھو، میرے نبی کی آج سیدہ کونین 5 دن فاقوں سے رہی، کیا نبی کا گھر پرسکون گھر نہیں؟ کوئی دولت کا ڈھیر نہیں ہے، لیکن کیا ہے؟ کیا اولاد کرنا پڑتا جو کہتی ہے بابا آپ میرے بھائی کو مختار۔ کیا بات، کیا بات، یہ ہے پرسکون گھر جس کے اندر اولاد ماں باپ کی تابع فرمان۔ عزیزان محترم، یہ صرف رب کریم نے گھروں کو پرسکون رکھنے کے لیے، اولاد کو ماں باپ کا تابع فرمان رکھنے کے لیے، رب کریم ماں باپ کے لیے وہ لفظ استعمال کر رہا ہے کہ جو لفظ آج تک ہم یہ سوچتے رہے کہ اللہ کے سوا یہ لفظ استعمال کرنا شرک ہے، لیکن قرآن میں لفظ استعمال کرتا ہے اور ہمیں وہ مولوی چھپاتا رہا، ہم سے مولوی چھپاتا رہا۔ کیوں چھپاتا رہا؟ صرف اس لیے کہ کبھی ماں باپ کا فرما بردار نہ ہو جانا، کیونکہ اگر تم ماں باپ کا فرما بردار ہو گیا تو خدا کی قسم جو ماں باپ کا فرما بردار ہو گیا وہ تم سب کا فرما بردار ہو۔ میرے ایک پیر بھائی ہیں بہاری کے اندر، ان کا ایک بچہ 8ویں کلاس میں پڑھتا تھا، تو میں ایک مرتبہ گیا ان کے گھر، تو انہوں نے کہا کہ میں بڑی پریشانی میں ہوں، پتہ نہیں میرے بچے کو کیا ہو گیا، بڑا اچھا بچہ تھا لیکن کچھ عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں بڑا گستاخ ہو رہا ہے، بڑا رود ہو رہا ہے، حضور اس کو کچھ سمجھائیں، کوئی اس کے لیے دعا کریں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو ہو کیا گیا۔ میں نے اس بچے کو بلا کے اس کو بہت درس دیتا رہا ماں باپ کے بارے میں، ان کی عظمت کی، ان کی شوکت، ان کی جلالت کے بارے میں، اور وہ میری ہر بات پہ جی ہاں جی ہاں جی ہاں کرتا رہا۔ میں نے سمجھا کہ ساری اس کے ذہن میں بیٹھ گیا، تو پھر آخری ایک جملہ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بیٹا یہ میرا آخری جملہ ہے، اس کو ذہن میں بٹھا لو،
اور وہ جملہ یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے سر کو ماں باپ کے آگے جھکا کے رکھنا، اپنے سر کو ہمیشہ ماں باپ کے آگے جھکا کے رکھنا۔ بس میں نے یہ جملہ بولا ہے نا، مجھے کہتے ہیں جناب ایک 2 منٹ دے دے، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کے وہ گھر میں گیا اور 8ویں کلاس کی اسلامیات کی کتاب اٹھائے ہوئے آ رہا ہے، 8ویں جماعت۔ یہ ٹیکسٹ بک پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی طرف سے چھپی ہوئی 8ویں کلاس کی اسلامیات کی کتاب اٹھائے ہوئے آ رہا ہے۔ کتاب کھولی، سطر پہ انگلی رکھی، مجھے کہتا ہے پڑھیے اس میں کیا لکھا ہے۔ اور جب میں نے اس کو پڑھا تو کیا لکھا تھا؟ اس میں لکھا تھا اللہ کے سوا کسی اور کے آگے سر نہیں جھکانا چاہیے۔ مجھے کہتا ہے آپ نے کیسے کہہ دیا ماں باپ کے آگے سر جھکا کے رکھنا؟ جناب میں تو اللہ کے سوا کسی کے آگے سر نہیں جھکاؤں گا۔ مجھے وہی اس کی بیماری کا پتہ چلا کہ اس کو کون سی بیماری لگی ہے۔ در حقیقت اس کو کوئی ایسا بدبخت استاد ملا ہے جو یہودیت اور عیسائیت کا جو اندر سے یہودی اور عیسائی ہے اور ظاہر میں اس نے اسلام کا لبادہ اڑا ہوا ہے۔ وہ ایسا بدبخت استاد ہے جو اس کو یہ نہیں بتا سکتا کہ اللہ کے آگے سر جھکانے کا مطلب کیا ہے اور ماں باپ کے آگے سر جھکانے کا مطلب کیا ہے۔ عزیزان محترم، ہم نے بھی قرآن پڑھا، ہمارے استادوں نے بتایا کہ ماں باپ کو رب کہنے کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے، اور اب ماں باپ کیسے رب ہے اور اللہ کیسا رب ہے۔ اللہ اکبر، جہاں یہ صحیح تعلیمات ملی ہیں، خدا کی قسم وہ گھر بھی پرامن رہے ہیں، وہ جگہ بھی پرامن رہی ہے۔ آج اس ایک ماں اگر اپنے گھر کو پرامن دیکھنا چاہتی ہے تو مجھے ایمان سے بتاؤ وہ ہستی جو فرماتی ہے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ رحیم ہوں، 70 ماؤں سے زیادہ رحیم ہوں، مجھے خدا کے لیے بتاؤ، اللہ اپنی دھرتی کو، اللہ اس کائنات کو اللہ کیسا دیکھنا چاہتا ہے؟ پرسکون دیکھنا چاہتا ہے یا بے سکون دیکھنا چاہتا ہے؟ پرسکون دیکھنا چاہتا ہے تو اس دھرتی کے سکون کو کیوں برباد کر رہے ہو؟ خدا کے لیے مجھے بتاؤ تو صحیح، اس دھرتی کے سکون کو کیوں برباد کر رہے ہو؟ صرف اس لیے کہ تم محمد کے خدا کو چھوڑ کے یہودیوں کا خدا لانا چاہتے ہو، تم محمد کے خدا کو چھوڑ کے عیسائیوں کا خدا لانا چاہتے ہو، تو یہ تمہاری بھول ہے۔ خدا کی قسم ہمارے رسول کے لیے ہے، ہم جائیں گے بھی رسول کے لیے۔ ہماری تو ساری زندگی یا رسول اللہ کانفرنسیں کرتی ہوئی گزر گئی، ہماری تو ساری زندگی رسول کے نعرے لگاتے ہوئے گزر گئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج تو یہ ایسی کیفیت میں لے آئے۔ ایک قرآن کی ایک اور بھی آپ کو ایک آیت بتاتا چلوں، مشہور زمانہ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ خیر الرازقین۔ اچھا ایک اور بھی چیز ہے، بل بات لمبی ہو جائے گی۔ واللہ خیر الرازقین، نہیں میں اصل میں وہ قرآن میں جو خط استعمال کیا گیا نا کما رب یعنی صغیرا، وہ رب کو ایسا ملایا گیا کہ رب کا لفظ ہی نہیں پتہ چلتا۔ میں اس کے بارے میں بات کر رہا تھا لیکن وہ لمبی ہو جائے گی۔ اللہ واللہ خیر الرازقین، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ زور سے بول دیں۔ اللہ تعالی بہترین رزق دینے والا، یہی آواز آ رہی ہے میری، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اچھا اس ترجمے سے آپ کے ذہن میں کیا بات آ رہی ہے؟ اللہ کی یعنی اللہ کے رازق ہونے کی بات آ رہی ہے یا بہترین رزق کی بات آ رہی ہے؟ بہترین رزق کی بات بھئی اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔
بہترین رزق کیا ہوتا ہے؟ بھئی ایک بندے کو دال مل رہی ہے، دوسرے کو مرغی مل رہی ہے، یہ دو رزق ہیں، ایک طرف دال ہے، ایک طرف مرغی ہے یا مچھلی ہے یا قورمہ ہے. ایمان سے بتا بہترین رزق دال ہے یا مرغی ہے؟ مرغی. اب اگر کسی کو دال پسند ہے تو بات ہے، میرا جیسا بنتا، ٹھیک ہے. لیکن ویسے عام طور پر بہترین رزق کون سا ہے؟ دال ہے یا مرغی ہے؟ مرغی ہے. اللہ اللہ بہترین رزق دینے والا ہے، ہمارے ذہنوں کو مرغیوں میں پھنسا رہا ہے. بہترین رزق کے چکر میں پھنسا رہا ہے. اللہ اکبر. آیتوں کا غلط ترجمہ کر رہے ہو، اس آیت کا صحیح ترجمہ کیوں نہیں کرتا؟ اور میں ابھی کرتا ہوں ترجمہ، اگر غلط کروں آپ یہی میری گرفت کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رازقین میں واللہ خیر الرازقین، اللہ فرماتا ہے رازقین میں سب سے بہتر ہوں. رازقین میں سب سے بہتر ہوں. وہاں دال اور مرغی کا چکر چلوا دیا. بھائی یہاں تو یہ چکر ہے کہ یہ ڈھونڈ کے کون کون سے رازق ہے. جب تجھے پتہ چلے گا کہ کون کون سے رازق ہے تو پھر ذرا سوچنا. اللہ فرما رہا ہے کہ ان سب میں سب سے بہتر میں ہوں. ان سب میں سب سے بہتر میں ہوں. تو پھر تجھے کچھ سمجھ تو آئے گی نا، تجھے پتہ تو چلے گا نا کہ اللہ کے سوا اور بھی رازق ہیں. اللہ کے سوا اور بھی رازق ہیں. وہ کون سے رازق ہیں جن کو اللہ، جن کو رازقین کہہ رہا ہے، وہ کون سے رازق ہیں؟ وہ تیرے ماں باپ ہی تو ہیں. وہ تیرے ماں باپ ہی تو ہیں. ارے بتا، تیری ماں تجھے دودھ پلاتی تھی نہیں پلاتی تھی؟ تیرا باپ تیری ضرورتیں پوری کرتا تھا نہیں کرتا تھا؟ ذرا سوچ تو صحیح. اللہ ماں باپ کے لیے کیا کیا لفظ استعمال کر رہا ہے اور اس معاشرے کو کتنا حسین بنانا چاہتا ہے. کبھی تیرے ماں باپ کو رد کرتا ہے، کبھی تیرے ماں باپ کو راغب کرتا ہے. اور آگے چلیے. اللہ فرماتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین. کس کے پیٹ سے جنم لیا؟ تجھے کس نے پیدا کیا؟ تیری ماں نے پیدا کیا نہیں کیا؟ اپنے باپ کے نطفے سے پیدا ہوا یا نہیں ہوا؟ اللہ اللہ یہی تو بتا رہا ہے. ارے یہ بھی تیرے خالق ہے، لیکن جیسا خالق میں ہوں ایسا کوئی نہیں ہو سکتا. الیس اللہ بأحکم الحاکمین. بتا تیرے گھر میں کس کی حکومت ہے؟ کس کی حکومت ہے تیرے گھر میں؟ تیرے باپ کی حکومت ہے یا نہیں ہے؟ تیرے ماں کا حکم چلتا ہے نہیں چلتا؟ ارے اللہ امین کی تیرے ماں باپ کے لیے کہیں حاکم کہہ رہا ہے، کہیں خالق کہہ رہا ہے، کہیں رازق کہہ رہا ہے، کہیں رب کہہ رہا ہے. میں کتنے وہ لفظ بتاؤں جو اللہ کی صفتیں ہیں اللہ تیرے ماں باپ کے لیے استعمال کر رہا ہے. اور کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اے میرے بندے، یہ تیری پہلی تربیت گاہ ہے. اگر یہی تربیت گاہ، اگر یہی گھر اگر پرسکون نہ ہو سکا تو پوری کائنات پرسکون نہیں ہو سکی. اللہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علامہ سجاد سعید صاحب کاظمی زندہ باد. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ. کیا. اور ایمان سے ذرا سوچیے گا کہ جہاں فرما بردار اولاد ہے، جہاں فرما بردار اولاد ہے، صاحب اولاد بیٹھے ہیں نا. چلیے بیٹے کو تو چھوڑ دیں بھائی، چلیے بیٹے کو چھوڑ دیں. بیٹی کی بات کر لیجیے گا. بیٹی کی شادی کر دی، گھر چلی گئی، وہاں جا کے اس کو کوئی تکلیف ہوئی تو وہاں جا کے وہ پھر جب ابا کا اماں کے پاس آتی ہے تو کیا کہتی ہے کہ ابا نے مجھے مروا دیا، اماں نے مجھے پھنسوا دیا، ایسی جگہ شادی کر دی جہاں مجھے کھانے کو روٹی نہیں ملتی،
جہاں میرے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، یہ ہو رہی ہے، یہ لفظ بول رہی ہوتی ہے، ارے میرے آقا کی بیٹی کو دے. 5 دن سے فاقے سے ہے، 5 دن سے حضور کو پتہ چلا بیٹی انتہائی بیمار ہے، انتہائی تکلیف میں ہے. حضور مزاج پرسی کے لیے تشریف لے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے سیدہ کی آواز آئی، کون؟ میرے نبی نے فرمایا بیٹا تیرا بابا ہوں. عرض کی بابا اگر اکیلے ہیں تو گھر میں آ جائیے گا، یہ آپ کی بیٹی کا گھر ہے، اور بابا اگر آپ کے ساتھ کوئی اور ہے نا تو میرے پاس پردہ کرنے کے لیے دوسری چادر نہیں. یہ نہیں کہا بابا، میں نے تو پہلے کہا تھا کہ علی تو ایک وقت کی روٹی نہیں کھلا سکتا، بابا مجھے پھنسوا دیا. نہیں بلکہ حقیقت ضرور بیان کر دی، بابا میرے پاس پردہ کرنے کے لیے دوسری چادر نہیں. اور میرے نبی نے بھی پھر کیا کیا؟ میرے نبی نے اپنی موڑے کی چادر نکال کے دی، فرمایا یہ لو بیٹا چادر لو، عمران بن حسین میرے ساتھ. اللہ اکبر. سیدہ نے چادر لی، حضور گھر میں داخل ہوئے. جب حضور سیدہ کے قریب پہنچے، انتہائی علیم تھی، کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا سیدہ سے. جب حضور پہنچے، بیٹی نے باپ کا ہاتھ پکڑ کے باپ کا سہارا لے کے بیٹی کھڑی ہوئی. جب کھڑی ہوئی باپ کے سینے پہ سر رکھ دیا، شفقت پدری ملی، باپ کی محبت ملی، آنکھ سے آنسو بہہ گئے. عرض کی بابا بہت بیمار، اور بابا آج 5 دن ہو گئے کھانے کو کوئی چیز نہیں ملی. کوئی شکوہ نہیں کیا علی کا، کوئی اپنے باپ کا گلہ نہیں کیا، حقیقت حال ضرور بتائی. جب یہ میرے آقا کی لخت جگر کی آنکھ سے آنسو کے قطرے ٹپکے ہیں تو میرے نبی سے بھی برداشت نہ ہوا، حضور کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ گئے. جب حضور کی آنکھوں سے آنسو بہ گئے، رب کریم نے اسی وقت جبریل کو حکم دیا، جاؤ جبریل محبوب کو افسردہ نہ ہونے دو. ارے یہ تو بڑی فرما بردار اولاد ہے، میرے محبوب کو کوئی نہ گلا ہے نہ شکوہ ہے. جاؤ جبرائیل محبوب کو خوشخبری دے کر آؤ اور محبوب کو بتا کے آؤ، اپنی بیٹی کو کہہ دے کہ اے فاطمہ اللہ تجھے جنت کی عورتوں کا سردار بناتا. شیزان محترم، جن گھروں میں ایسی فرما بردار اولاد ہوتی ہے نا، خدا کی قسم وہ پھر گھر جنت کے گھر ہوتے ہیں، وہ جنت کے نمونے ہوتے ہیں. آج یہ سارے قرآن کو، اس کا ترجمے کو غلط کر کے آج پوری امت کو پچھڑا پہ لے کے جا رہے ہو. ارے خدا کے لیے چلو، آؤ پھر محمد کے دامن میں پناہ لو، پتہ چلے گا خدا کیا ہے، پتہ چلے گا ہم کس لیے آئے ہیں، پتہ چلے گا کہ سیرت کس کو کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. بد نصیب ہے وہ اولاد، بد نصیب ہے وہ اولاد کہ جس نے دنیا میں ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت نہیں کی، ان کا فرما بردار نہیں رہا. اور خوش نصیب ہے وہ سب کہ جس نے ماں باپ کو پایا، ان کی فرما برداری کی اور جنت کی چابیاں خرید. کبھی خدا کے لیے دین کو ریلیٹ کریں، آپ ایک دوسرے سے جوڑیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سب سے پہلی بات جو آئے گی وہ تیرے گھر پہ آئے گی. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حال پہ کرم فرمائے. ہاں بھائی، وہ تو حالت یہ ہے کہ جو بھی رسول سے محبت کی بات کریں شرک بدعت، شرک بدعت. اللہ اکبر. بے حضور کا نام آتا ہے ہم چومتے ہیں نہیں چومتے؟ جو چومتے ہیں ذرا ہاتھ تو کھڑا کریں، جھوٹ نہیں بولنا یار، سبھی چومتے ہیں. ایک اور میں عرض کر دوں خدا کے لیے، میں نے دیکھا ہے اب لوگ اس نام کو چومتے ہوئے بعض اوقات ان کو شرم آتی ہے. بے غیرت ہے وہ شخص، بے غیرت ہے وہ شخص. چومنے کی چیز ہی یہی ہے. اللہ اکبر.
اور ایک اور بھی آپ کو مسئلہ بتا دوں کہ اگر جو کام جس کام کا کرنا ناجائز ہو، جس کام کے کرنے کا جس کام کا کرنا ناجائز ہو، اگر دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو وہی ناجائز کام جو ہے نا وہ واجب ہو جاتا ہے اگر دشمن سے مقابلہ. مثال کے طور پر یہ خضاب لگانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ قاضی صاحب ہنس رہے ہیں. نہیں، ناجائز ہے. لیکن یہ ایک اور بھی صورت ہے. قاضی صاحب کیوں لگاتے ہیں؟ ان کی بیگم گھر میں نہیں گھسنے دے گی. ہاں، یہ بھی ایک حقیقت بتا رہا. اپنے اہل خانہ کے ساتھ پیار، محبت، حسن سلوک، ان کی خواہشات کا احترام. اگر بیوی کی یہ خواہش ہو کہ شوہر خضاب لگائے تو بالکل شوہر کے لیے لگانا واجب ہے. اللہ، اگر بیوی کی خواہش ہے. ہاں، دوسری لڑکیوں کو پھنسانے کے لیے نہ لگاتے. استغفر اللہ. خضاب کا لگانا ناجائز ہے. لیکن اگر جب جنگ کا میدان ہے وہاں پر خضاب لگائے بغیر جانا منع ہے. اگر میدان جنگ ہے نا تو وہاں پر چٹی داری لے کے جانا منع ہے. وہاں کیا حکم ہے؟ خضاب لگا. دشمن سے واسطہ ہے، یہ نہ سمجھے دشمن کی کوئی بڈھا آیا ہوا ہے. دشمن کو لگے کوئی جوان ہے. جب دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو وہی ناجائز کام پھر اس کا کرنا واجب ہو جاتا ہے. عزیزان محترم، جہاں کہیں بھی دیکھو کہ کوئی ایسا شخص بیٹھا ہے جس کے دل میں بغض رسول ہے، اس نام کو چوننا واجب ہو جاتا ہے. اور میں عرض کروں گا، میں التجا کروں گا، خدا کے لیے لوگوں کو دکھا دکھا کے چوما کرو. اور اگر کوئی بدبخت جلتا ہونا تو اس کو جلا جلا کے چوما کرو. اللہ اللہ. میرا زمانہ طالب علمی تھا جامعہ اسلامیہ بہاولپور میں. میرے والد کریم شیخ الحدیث تھے اور میں وہاں طالب علم کی حیثیت پڑھ رہا تھا. حضور کا نام آتا ہے چومتے ہیں. پیریڈ ہو رہا تھا، استاد صاحب نے حضور کا نام لیا، ہم نے بے اختیار چوم لیا. جب پیریڈ ختم ہوا تو ایک ساتھی تھے حافظ ایاز ان کا نام تھا، دوسرے مسلک سے تعلق رکھتے تھے. وہ اٹھ کر میرے پاس آ گئے اور مجھ سے آ کے انہوں نے کہا کہ آپ نے نبی کے نام کو چوما. میں نے کہا چوما. کہنے کہ میرا ایک سوال ہے، اس کا جواب دیں. میں نے کہا فرمائیے کیا سوال. کہنے لگے یہ بتائیے اللہ زیادہ محترم ہے یا نبی زیادہ محترم ہے؟ اللہ زیادہ محترم ہے یا نبی زیادہ محترم؟ کیا خیال ہے، کیا جواب دینا چاہیے؟ اللہ. ٹھیک ہے، ہم نے بھی یہ جواب دیا. جب ہم نے یہ جواب دیا اس نے وہی پھنسایا ہمیں. اس نے کہا پھر ذرا شرم کرو کہ جو زیادہ محترم ہے وہ بھی اللہ، اس کا نام تو چومتے نہیں اور نبی کا نام چومتے ہی اللہ کے ساتھ جاتی نہیں کرتے. ہم تو پھنس گئے بھائی، ہمیں کوئی جواب ہی نہیں آیا. خود بھی طالب علم لیکن اس میں ایک ہستی تو بیٹھی تھی نا غزالی زمان، جب ہمیں کوئی جواب دیا ہم نے کہا یہ نہیں پتا جس نے حکم دیا ہے نا چومنے کا، ابھی اللہ کی کرم نوازی وہ ہستی بیٹھی ہے، چلو وہیں چلتے. ہم نے حافظ صاحب کا ہاتھ پکڑا. اوپر کی منزل میں حضرت صاحب کا دفتر ہوتا تھا، کلاس روم ہوتی تھی. ہم اوپر لے گئے، حضرت صاحب دفتر میں موجود تھے. ہم نے جا کے ساری صورتحال بتائی کہ جی ایسے ایسے صورتحال ہے. اور حافظ صاحب ایک سوال کر رہے ہیں. والد کریم نے فرمایا ہاں بھائی حافظ صاحب کیا سوال؟ انہوں نے کہا جی میرا سوال یہ ہے کہ اللہ زیادہ محترم ہے یا نبی زیادہ محترم ہے؟
جو یہ سوال کیا والد کریم یہ سوال سن کے مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا حافظ صاحب افسوس یہ ہے کہ تو عالم دین نہیں ہے، ابھی مکمل عالم دین نہیں، ابھی تو بچہ ہے، تو طالب علم ہے، تیرے ساتھ بات کرنے میں کیا مزہ آئے گا، کاش کہ تو پورا عالم دین ہوتا نا، پھر تو میں تجھ سے بات کرتا مزہ بھی آئے، اب تو ہے بچہ، اب میں تجھ سے کیا بات کرتا، لیکن بہرحال میں تجھے جواب ضرور دوں، لیکن اس جواب کے لیے، جواب دینے کے لیے مجھے تیرے لیول پہ آنا پڑے گا۔ مشکل یہ ہو رہی ہے کہ مجھے تیرے ہی لیول پہ آنا پڑے گا، کیونکہ اگر تیرے ساتھ میں کوئی عالمانہ بات کروں گا تیرے ذہن سے اوپر گزر جائے گی، تجھے سمجھ ہی نہیں آئی گی، تو مجھے تیرے لیول پہ اب آ کے جواب دینا، یعنی اب جب میں تیرے لیول پہ آؤں گا تو پھر جیسے تو سوال کر رہا ہے پہلے میں ایک سوال کروں گا، تو پہلے میرا ایک سوال ہے اس کا جواب دے دے۔ انہوں نے کہا جی فرمایا کیا سوال ہے؟ آپ نے فرمایا میرا سوال یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو بریانی ہم کھاتے ہیں نا، یہاں میرے خیال میں کوئی نہیں کھاتا یا پیٹ بھرے ہوئے سب کے، ورنہ میں نے بعض جگہ تو دیکھا جیسی بریانی کا نا، ہاں جی بھائی بڑی بڑی بریانی یاد آ رہی ہے، اچھا بریانی کھاتے ہیں نا۔ حضرت صاحب نے فرمایا حافظ صاحب یہ بتاؤ کہ یہ جو بریانی جو ہم کھاتے ہیں یہ بریانی زیادہ لذیذ ہوتی ہے یا یہ قمیص کرتا چولا یہ زیادہ لذیذ ہوتا ہے؟ بریانی زیادہ لذیذ ہوتی ہے یا یہ قمیص کرتا چولا یہ زیادہ لذیذ ہوتا ہے؟ اب حافظ صاحب سوچتے رہے، تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے یہ تو بے ڈھنگا سوال ہے، سبحان اللہ، یہ تو بڑا بے ڈھنگا سوال ہے۔ حضرت صاحب نے فرمایا حافظ صاحب اس پہ کیا بے ڈھنگا پن ہے، ذرا سمجھا تو صحیح۔ کہنے کہ جی کا بے ڈھنگا پن یہ ہے کہ یہ کرتا قمیص چولا یہ کوئی کھانے والی چیز تو ہے، آپ بریانی کا مقابلہ کرتے سے کر رہے ہو، کرتا کوئی کھانے والی چیز ہوتا پھر تو کرے مقابلہ، بریانی کا مقابلہ کرنا ہے تو زردے سے کرے، قورمے سے کرے، پلاؤ سے کرے، پھیلی سے کرے، حلیم سے کرے، کسی کھانے والی چیز سے کرے، یہ کرتے سے تو مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا حافظ صاحب سمجھ آئی تجھے، تیرا سوال بھی تو ایسا ہی ہے، سبحان اللہ، تیرا سوال بھی تو ایسا ہی ہے۔ اس نے کہا جی وہ کیسے، میرا سوال ایسے، کہنے لگا ابھی تو خود ہی تو بتا رہا ہے کہ مقابلہ جب بھی ہوتا ہے ہم جنس میں ہوتا ہے، سبحان اللہ، مقابلہ جب بھی ہوتا ہے ہم جنس میں ہوتا ہے۔ حافظ صاحب تو نے خدا کو اور نبی کو ایک جنس بنایا، ارے اللہ خالق ہے، نبی مخلوق ہے، اللہ معبود ہے، نبی عبد ہے، معبود کا مقابلہ عبد سے نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر تو نے یہی مقابلہ کرنا ہے تو پوچھ، اب سوال اس طرح کر، کہے کہ سارے معبودوں میں سب سے محترم کون ہے، تو فوراً کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جب اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں تو اللہ کا مقابلہ تو کسی سے ہو ہی نہیں سکتا، سبحان اللہ، اللہ کا مقابلہ کسی سے ہو ہی نہیں سکتا۔ اب نبی ہے مخلوق، نبی ہے مخلوق، اب سوال کر کہ جتنی بھی مخلوق ہے کائنات میں، تمام مخلوقات میں سب سے محترم کون ہے؟ تمام مخلوقات میں سب سے محترم کون ہے؟ تو فرمایا اب میں نہیں جواب دیتا، تو خود بتا کہ سب سے محترم کون ہے، تو خود کہے گا سب سے محترم میرا نبی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو فرمایا جو سب سے محترم ہے نا اسی کا نام کیوں ہے؟ سبحان اللہ، کیونکہ یہ ایک اصول کی بات ہے، اصول کی بات۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تمہاری شادی ہوئی ہوئی ہے نہیں؟ کتنے بچے ہیں؟ 4 بچے، بیٹا ہے؟ الحمدللہ۔
محلے میں بھی ہیں بچے، کتنے ڈھیر سارے بچے ہیں، بہت سارے۔ سب سے زیادہ پیارا بچہ کون سا لگتا ہے؟ یہ اصول اللہ فرمایا حافظ صاحب خدا کے لیے دل سے بغض رسول کو نکال اور اپنے دل میں محبت رسول کو ڈال۔ عزیزان محترم، یہ کفر، اور حضرت صاحب نے فرمایا حافظ صاحب میں تیرے اوپر کفر کا فتویٰ بھی لگا سکتا ہوں، میں تیرے اوپر کفر کا فتویٰ بھی لگا سکتا ہوں، کیونکہ یہ سوال ایسا ہے جو کافرانہ سوال ہے، جس نے خدا کو اور نبی کو ایک جنس بنایا جا رہا ہے۔ لیکن میں یہ کام نہیں کروں گا، میں تیرے پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاؤں گا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں ابھی تو بچہ ہے، طالب علم ہے، ابھی تجھے کچھ نہیں پتا، اب میں تجھے سمجھا رہا ہوں خدا کے لیے اپنے دل سے بغض رسول کو نکال دے اور اپنے سینے میں محبت رسول کو ڈال دے۔ عزیزان محترم، یہ اس قسم کے سوال کر کے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم وہ جواب دے بیٹھتے ہیں کہ جو جواب بھی کافرانہ ہوتا ہے، جو جواب بھی کافرانہ ہوتا ہے، اور جواب دے کے جب ہم خود حالت کفر میں چلے گئے، جب حالت کفر میں آ گئے، تو خدا کی قسم ہر وہ غلطی ہم سے ممکن ہونا سرزد ہو سکتی ہے کہ جو ہمارے ذہن میں بھی نہیں آتی کہ یہ غلطی بھی ہم سے، اس کا بھی سرزد ہونا ممکن ہے۔ اس لیے خدا کے لیے جب کوئی بھی شخص اللہ کے رسول کی بات کرے تو فوراً اپنے ذہن کے اندر یہ بات لے کے آؤ کہ کہیں یہ کوئی ایسا جملہ بلوا کے ہمیں حالت کفر میں نہ لے آئے، اور پھر جب ہم حالت کفر میں آ گئے پھر جو کچھ بھی ممکن ہے شیطان ہم سے کرا لے گا۔ لیکن جب تک ہم ایمان کی حالت میں رہیں گے، خدا کی قسم شیطان ہمیں کم از کم حالت کفر میں نہیں لا سکتا ہے۔ اللہ تعالی حضور کی سچی محبت عطا فرمائے، صحیح پیار عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، مانو خدا کے، مانو تو محمد کے خدا کو مانو، وہ چیزیں یاد کرو جو قرآن نے بتائی ہیں، جو اللہ نے بتائی ہیں۔ اللہ اکبر، آج مرکز توحید میں مت جایا کرو، یہودیوں کا خدا لینے مت جاؤ، توحید مسجدوں میں وعدہ 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 کی رٹ سن کے یہودیوں کا خدا مت سمیٹ کے آؤ، آنا ہے تو وہاں آؤ جہاں محبت رسول ہے۔